السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ ابھی بالکل لاک ڈاؤن کی سچویشن ہو چکی ہے اور آپ لوگ گھر ہی پر آرام کر رہے ہوں گے، تو یہاں پر جو ہے مجھے بہت اچھا موقع لگا کہ آپ کو جو ہے کچھ کیریئر گائیڈنس کر دی جائے۔ کچھ اسٹوڈنٹ پوچھ بھی رہے تھے کہ کچھ کیریئر کے بارے میں بتائیں، تو جن سے میری ملاقات ہوگی جو بڑے لوگ ہیں اور اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، تو میں ان کا انٹرویو کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچاؤں۔ تو یہاں پر میرے سامنے بہت ہی جانی مانی ہستی، اور جو انہیں ریسنٹلی ابھی بی پی ایس سی سے اردو اسسٹنٹ پروفیسر کا جو ہے انہوں نے بی پی ایس سی کے تھرو نکالا بھی تھا، اور یہ سوشل نیٹورک سائٹ پر بہت فیمس پرسنالٹی ہیں۔ آپ سب جو ہے ان کے چہرے سے بھی ان کو پہچان چکے ہوں گے، اور بہت ہی ایکٹیو، سوشلی بہت ایکٹیو ہیں، اور کئی میگزین میں یہ ایڈیٹر بھی ہیں، اردو نیٹ جاپان وغیرہ جیسے ہے۔ تو ان سے تھوڑا ہم سمجھتے ہیں کہ اردو کو ایز اے کیریئر کیسے لیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ کو کنفیوژن ہوتا ہے دماغ میں کہ اردو لیا جائے کہ نہیں لیا جائے، اس میں کچھ کیریئر ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کو جو ہے آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ آپ کے سامنے ہیں، تو جو بھی اسٹوڈنٹس مجھ سے سوال پوچھتے تو وہ میں نے لکھ لیا ہے اور ان سے میں پوچھوں گا، اور کچھ جو میرے دماغ میں سوال ہے وہ میں ان سے پوچھوں گا۔ آپ لوگ غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو کامران غنی صبا صاحب، آپ سب سے پہلے اپنا کچھ مختصر جو ہے وہ سفرنامہ سنا دیں کہ آپ نے میٹرک سے لے کر کے جو پی ایچ ڈی تک آپ کا کیسا سفر رہا، کہاں کہاں آپ نے پڑھا، کہاں کہاں گئے۔ دیکھیے شاہین، بہت میرا جو میں شارٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا، میرا جو تعلیمی سفر ہے دلچسپ بھی ہے اور تھوڑا سبق آموز بھی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ میں نے میٹرک کا امتحان سلاؤ ہائی اسکول سے دیا۔ نالندہ ضلع میں ایک جگہ ہے سلاؤ، بہت مشہور ہے، کھاجے کے لیے مشہور ہے، آپ نے کھانا کھایا ہوگا وہاں کا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت والدہ کی سروس تھی میری اور وہ وہاں پوسٹڈ تھیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ رہے گا کون، تو میں نے والدہ کے ساتھ رہنا اس وقت ضروری سمجھا، اور سلاؤ ہائی اسکول میں میرا داخلہ ہوا۔ اسکول کیسا تھا، ابھی سرکاری اسکول کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور یہ آج سے 12-15 سال پہلے کی بات ہے، 2002 کی بات ہے یہ۔ تو سلاؤ ہائی اسکول میں نے نام لکھایا۔ اسکول میں درس و تدریس کا کوئی نظام نہیں تھا اس وقت۔ پھر بہت مشکل سے ایک ٹیچر ملے جو وہاں سے ایک دور، تقریباً 3-4 کلومیٹر دور ایک بستی تھی سورج پور، وہاں میں ٹیوشن کے لیے جاتا تھا، اور جانے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، پیدل جانا تھا، پیدل آنا تھا۔ بعد میں نے ایک سائیکل منگوائی، پٹنہ سے سائیکل منگوائی اور پھر وہاں سے آنا شروع کیا۔ سلاؤ سے جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا اور الحمدللہ امتیازی نمبر سے کامیابی بھی ملی، تو اب پھر ایک مسئلہ تھا کہ کالج میں کہاں نام لکھایا جائے۔ والدہ وہیں پوسٹڈ تھیں اور والدہ کے ساتھ کسی کا رہنا بہت ضروری تھا۔ تو پھر میں نے پٹنہ یونیورسٹی کے ڈسٹینس ایجوکیشن میں انٹر میں ایڈمیشن لیا اردو سے۔ اس وقت بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کھڑا کیا، اور میرے پورے بیچ میں جو میرے 100 سے اوپر تقریباً جو میرے دوست احباب تھے، اس میں اردو سے اردو تو چھوڑ دیجیے، آرٹ سے کوئی کسی نے لیا ہی نہیں تھا۔ تو ایک بڑا سوال یہ تھا کہ اردو رکھ کر کے کیا کریں گے آپ، اردو میں تو کچھ کیریئر ہے نہیں۔ آپ کا سوال غالباً ہے، آپ نے بھی ذکر کیا تھا کیریئر کے تعلق سے، جب بات آئی میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو اس وقت کئی لوگوں نے سوال کیا کہ اردو کیوں لے رہے ہیں۔ میں نے یہ جواب دیا کہ اردو میں لے رہا ہوں، میری پسند ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اطمینان رکھیں، اگر اردو سے روزی روٹی نہیں ملے گی میں آپ کے پاس نہیں ہوں گا روزی روٹی کا سوال لے کر کے۔ تو میں نے اردو کو اپنی پسند سے لیا۔ الحمدللہ گھر کے لوگوں نے بہت سپورٹ کیا، گھر میں بھی کچھ لوگوں نے مخالفت کی رشتہ داروں میں کہ اردو میں کوئی کیریئر نہیں ہے۔ انٹرمیڈیٹ کا ایگزام میں نے ڈسٹینس ایجوکیشن سے دیا، اپنی سیلف اسٹڈی تھی۔ اس کے بعد میری بہت خواہش تھی جب میں بی اے میں آیا تو کہ میں پٹنہ کالج میں یا کسی اچھے اس وقت یا کسی اچھے کالج میں میرا ایڈمیشن ہو۔ بی اے پٹنہ کالج میں نے ایڈمیشن لیا۔ اس وقت پٹنہ کالج میں صدر شعبہ اردو ڈاکٹر اشرف جہاں تھیں، اللہ ان کا سایہ دراز کرے، ان کو صحت و عافیت سے رکھے۔ انہوں نے بہت موٹیویٹ کیا مجھے۔ انہوں نے اس وقت مجھ سے کہا کہ کامران آپ جیسے بھی ہو پٹنہ چھوڑ دیجیے، آپ پٹنہ میں رہ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں رہ کر کے آپ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، آپ ڈی یو چلے جائیے، آپ جے این یو چلے جائیے، آپ جامعہ چلے جائیے۔ اور اسی وقت میں نے جے این یو کے بارے میں سنا، اور جے این یو کا بھوت میرے اوپر ایسا سوار ہوا کہ جس وقت فارم فل اپ کرنے کا وقت آیا تو میں نے نہ جامعہ بھرا نہ علی گڑھ بھرا، صرف جے این یو بھرا، اور میرے اندر یہ ضد ہو گئی کہ اگر ایڈمیشن لینا ہے تو جے این یو میں لینا ہے، تو یہ پٹنہ میں رہنا ہے۔ الحمدللہ جے این یو کا بھی ایڈمیشن انٹرنس ٹیسٹ نکل گیا، اور جے این یو جانے کے بعد صحیح معنوں میں میری آنکھ کھلی۔ جے این یو جانے کے بعد مجھے اندازہ ملا کہ دنیا کیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا اب تک کنویں کے میڈک تھے اور اب باہر نکلے ہیں، اب دنیا نظر آ رہی ہے۔ وہاں اساتذہ نے اور جو مختلف جگہ سے اسٹوڈنٹس سب آئے تھے انہوں نے بہت رہنمائی کی، ہمارے سینئرز نے بہت رہنمائی کی، ہمیں بتایا کہ آگے کس طرح سے اپنے کیریئر کو آگے تک لے کر کیسے جانا ہے۔ میرا ارادہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے کا تھا، لیکن جے این یو جانے کے بعد حالات کچھ ایسے بنے کہ مجھے لگا کہ مجھے ایم فل بریک کر کے تھوڑا سا پہلے بی ایڈ کر لینا چاہیے۔ میں نے بی ایڈ کیا، بی ایڈ کرنے کے بعد پھر فوراً الحمدللہ دلی میں ہی کانٹریکٹ پر ہی صحیح ملازمت میں مل گئی، اور ملازمت میں رہتے ہوئے ہی یہاں بہار میں اس وقت ٹیچرس کی ویکینسی آئی ہوئی تھی، اور جب میں نے فارم بھرا تو یہاں بھی ہو گیا۔ الحمدللہ کہیں رکنا نہیں پڑا، اور اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں میں نے 7 سال ملازمت کی، بلکہ ابھی میں سروس میں ہوں، میں نے ریزائن نہیں کیا اسکول سے، ابھی میری جوائننگ کالج میں نہیں ہوئی ہے۔ 7 سال سے میں اسکول میں ہوں۔ یہاں رہتے ہوئے ہی میں نے 2014 میں ہی اپلائی کیا تھا
اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے ابھی پچھلے سال اس کا انٹرویو ہوا اور آپ لوگوں کی دعا سے آپ سب کی دعا سے الحمدللہ اس میں انتخاب ہوا ہے. جوائننگ کا مرحلہ باقی ہے. تو یہ مختصر میں میرا جو ہے تعلیمی سفر ہے جو آپ کے سامنے ہے. بہت شکریہ کمال غنی صاحب. تو دیکھا آپ نے کہ ان کا سفر کتنا جد و جہد سے بھرا ہوا تھا. لیکن سوال دیکھیے وہی آتا ہے کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے, آپ نے تو ایک پروسیس کے تھرو اپنا ابھی پی سی بھی نکال لیا, بہت ٹیلنٹڈ تھے, ضروری نہیں ہر کسی کا نکل جائے. اردو کو اسٹوڈنٹ ایسا کیریئر کیوں لے؟ کیا اس کو اسی روٹ کو فالو کرنا ہوگا جو آپ نے فالو کیا؟ کیوں لے اور کیا اس میں کر سکتا ہے؟ دیکھیے شاید سب سے پہلے ہم ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں اردو کے تعلق سے. اردو کے تعلق سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے یہ حقیقت ہے جس کو تسلیم کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اردو میں جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان میں اکثریت میجورٹی ایسے اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے جو ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں, یا وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں اور نہیں جا سکتے ہیں, تو وہ جائے پناہ کے طور پر اردو میں چلے آتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے. لڑکیاں خواتین جو اردو لیتی ہیں تو گارجین ان کے گھر میں والدین دے دیتے ہیں کہ آرام سے وہ انٹر کر جائیں گی, بی اے کر جائیں گی, رشتے میں آسانی ہوگی, اس لیے اردو دلا دیا جائے. تو ایک بھیڑ سے تیار ہو گئی ہے. اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ 100 لوگ ہیں تو 1-2 ٹیلنٹڈ ہیں, وہ 1-2 ٹیلنٹڈ جو ہیں وہ کہیں نہیں رکتے ہیں, وہ اپنا راستہ آگے نکالتے ہوئے چلے جاتے ہیں. باقی جو 98 بج گئے ہیں, 98 بج گئے ہیں, لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور اس سے اندازہ لگانے لگتے ہیں کہ اردو میں کوئی کیریئر نہیں ہے. اب آپ بتائیے, میرے سوال کا جواب دیجیے کہ اگر یہی صورتحال میتھ کے ساتھ ہو جائے, سائنس کے ساتھ ہو جائے, کہ جتنے کمزور اسٹوڈنٹ ہیں یا احساس کمتری اور احساس محرومی کے شکار اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس طرف آ جائیں اور ان میں سے اکا دکا نکلنے لگے, تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میتھ کو نہیں رکھنا چاہیے, سائنس لے کر کے تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. یہ معاملہ ہو رہا ہے. میں جب دلی میں تھا, میں نے کئی ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ بی ٹیک کر کے آئے ہیں اور کال سینٹر میں 10,000 کی جاب کر رہے ہیں. اردو والا اگر 8-10 ہزار کی جاب کر رہا تھا, آپ کہیں گے اردو میں 8-10 ہزار کی جاب مل رہی ہے, وہ نظر نہیں آتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ کی ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹیلنٹ ہمارے ہاں اردو میں مسئلہ یہ ہے کہ اردو میں اچھے اسٹوڈنٹ نکل کر کے سامنے نہیں آ پاتے ہیں. آپ مجھے کچھ ایک اسٹوڈنٹ کا ایسا نام بتائیے جس نے اردو کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور وہ بیکار بیٹھا ہوا ہو. آپ مجھے بتائیں, کوئی ایسا ہے؟ ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, ہم نوٹس وغیرہ سے پڑھنا چاہتے ہیں, گائیڈ وغیرہ کی مدد سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ اردو میں کیریئر نہیں ہے. اردو میں کیریئر پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, دوسری جگہ بھی کمی. ہندی میں کون سا کیریئر ہے آپ بتائیں؟ جو ہندی کے ساتھ معاملہ ہے وہی اردو کے ساتھ معاملہ ہے. تو اچھا اسٹوڈنٹ کہیں بھی خالی نہیں بیٹھتا ہے. اردو میں ابھی بھی پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, آن لائن صحافت ہو رہی ہے, اب ٹرانسلیشن ہو رہا ہے, اسپتالوں میں ہر جگہ ضرورت ہے اردو کی. اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ خالی نہیں بیٹھ سکتے. بہت ہی دلچسپ بات انہوں نے بتائی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے چیزوں کو ریلیٹ انہوں نے کیا ہے تمام فیکٹس کو. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. اب ایک گارجین یا ایک پیرنٹس جب دیکھتے ہیں تو سوسائٹی میں کہ بڑے بڑے عہدوں پر, بڑے پوسٹ پہ جو بھی لوگ ہیں وہ زیادہ تر سائنس, میتھ, کامرس, اسی کو انہوں نے اپنا کیریئر بنایا تھا اور وہی بڑے عہدے پر پہنچتے ہیں. تو پریکٹیکلی ابھی آپ کچھ بتا سکتے ہیں ایسے کوئی لوگ جنہوں نے اردو کا ایز اے کیریئر رکھا تھا اور بڑے عہدوں پر, آپ کو چھوڑ کر کے کوئی اور لوگ؟ دیکھیے بہت ساری مثالیں بھی ایسی ہیں, اور بہت خوش آئین بات یہ ہے کہ اب تو مدارس سے بھی ایسے بچے نکل کر کے آ رہے ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر فیض ہو رہے ہیں. ابھی ایک بڑی مثال ابھی چند سال قبل سلمان فیصل کی ہے. جموں کشمیر سے انہوں نے اردو ایز اے سبجیکٹ رکھا اور ایگزام نکالا. ایک دارالعلوم دیوبند کے ایک اسٹوڈنٹ ابھی پچھلے سال, غالباً ان کا نام وسیم الحق قاسمی ہے, وسیم نام ہے ان کا, انہوں نے اردو رکھ کر کے تیاری کی اور IAS کا ایگزام نکالا. تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ اردو کو کیریئر کے طور پر رکھ کر کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, IAS IPS کا ایگزام نکال رہے ہیں اور اچھی جگہ ان کو ملازمت بھی مل رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے JNU میں ایک ایگزام نے نکالا ہے. تو بہت ساری مثالیں ہیں شایان. بس میں پھر وہی بات اپنی دہراؤں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پورے مشن کے ساتھ, پورے جنون کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے جرت رندانہ. تو جب تک جرت رندانہ کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم احساس محرومی کے شکار رہیں گے. مثالیں بھری پڑی ہیں, میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں بھی پیش کی ہیں. تو ان کا مختصراً یہ کہنا تھا کہ جذبہ اور جنون اگر آپ کے اندر ہے تو آپ اردو کا سبجیکٹ لے کر کے آرام سے اپنا راستہ ہموار کر سکتے ہیں. انہوں نے کچھ مثال بھی دی. اچھا, ایک اسٹوڈنٹ جیسے ابھی جنہوں نے 10th پاس کیا یا 12 جنہوں نے پاس کیا ہے, اگر ان کا 12 میں سائنس تھا یا 10th میں وہ آگے چل کر کے اردو رکھنا چاہتے ہیں تو کیا پروسیس وہ فالو کر سکتے ہیں بیسک اردو کا ایز اے کیریئر سلیکٹ کرنے کے لیے؟ ہاں دیکھیے, تھوڑا سا سوال کی میں آپ کی وضاحت چاہوں گا کہ مسئلہ کس طرح سے وہ دوسرے سبجیکٹ سے اردو کی طرف آئیں, یا کیا ایسا کوئی صورت ہے یا نہیں ہے, یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ. سکتے ہیں کس بات کو فالو کر کے وہ کیا کریں, IAS رکھیں یا ISC کر کے بھی وہ اردو میں اپنا سائڈ سے انٹرسٹ رکھیں, کیا کریں؟ ہاں دیکھیے, اردو کے ساتھ عام طور سے تھوڑا سا میں کنٹیکسٹ ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ اردو کے فروغ کے تعلق سے جب بات ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کو ہم ایز اے سبجیکٹ رکھ لیں گے تبھی اردو کا فروغ کر سکتے ہیں. تو پہلے تو یہ غلط فہمی دل سے نکال لیجئے کہ ایز اے سبجیکٹ اردو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اردو کو ہم
فروغ کے حیثیت سے چاہتے ہیں کہ اردو ترقی کرے, اردو کا فروغ ہو, تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اردو ایز اے سبجیکٹ رکھیں. آپ کی دلچسپی کسی بھی چیز میں ہو, آپ ساتھ میں اردو رسائل پڑھیں, اردو اخبارات پڑھیں. لیکن اگر آپ کیریئر بنانا چاہتے ہیں اور میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد ISC آپ نے کر لیا, اس کے بعد آپ کو لگا کہ ہم اردو کی طرف آئیں, تو سب سے پہلے تو آپ پورے اس کے ساتھ یہ فیصلہ کریں, پوری مستقل مزاجی کے ساتھ. ہم لوگ بول چال کی زبان میں ڈھول مول یقین کہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نے سائنس میں نمبر کم آیا, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب سب طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اردو کی طرف چلے آتے ہیں. سائنس میں نمبر کم آیا تو کیا کیا جائے, دیکھ لیا, اچھا کامران غنی صاحب نے وہ نکال لیا, سلمان فیصل صاحب نے وہ نکال لیا, تو ہم بھی اردو کی طرف چلے آتے ہیں, ہم بھی نکال لیں گے. پہلے تو ہم مصمم کریں, اگر ایسا لگتا ہے کہ ہاں واقعی کر سکتے ہیں تبھی ادھر آئیں, ورنہ جس طرف سے آپ بڑھ رہے ہیں اس طرف سے آپ اطمینان کے ساتھ بڑھیں. آپ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ کر سکتے ہیں تو آپ اطمینان سے کسی بھی وقت میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد یا گریجویشن کے بعد بھی, اب تو ایسی شرط بھی نہیں ہے, یونیورسٹی میں آرام سے آپ نے کسی بھی سبجیکٹ میں گریجویشن کیا ہے, آپ ماسٹر دوسرے سبجیکٹ میں کر سکتے ہیں. سبھی بڑی یونیورسٹی میں ایسا ہے. آپ اردو کی طرف آ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اردو کے کسی اچھے ٹیچر کی گائیڈ لائن میں آ جائیے, وہ آپ کی رہنمائی کریں گے, وہ آپ کو بتائیں گے. آپ سلیبس دیکھ لیجیے, ہاں آپ پہلے سلیبس دیکھ لیجیے, کتابیں دیکھ لیجیے کہ کیا کچھ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ خود سے فیصلہ لیجیے, سیلف ڈیسیزن لیجیے کہ کیا آپ یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں, کیا آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. آپ کو اگر تنقید پڑھنی ہے, آپ کو شاعری پڑھنی ہے, کہ آپ تشریحات کے لیے کن لوگوں کی ضرورت ہوگی, آپ کو تنقید پڑھنا ہے, کریٹیسزم پڑھنا ہے, تو کن لوگوں کی ضرورت ہوگی. تو کوئی اچھا رہنما منتخب کر لیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ اویلیبل ہو. آج کل تو آسانی ہے, آن لائن ہے, آپ کسی سے واٹس ایپ کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, فون کے ذریعے سے آپ رابطہ رکھ سکتے ہیں. تو پہلے عزم مصمم کریں, آپ ناپ لیں, تول لیں, پرکھ لیں کہ میں یہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں نہیں اٹھا سکتا ہوں. اگر ایسا لگ رہا ہے آپ کو امکان ہے, تو کسی اچھے ٹیچر کی گائیڈ لائن میں اپنا سفر شروع کریں, انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. تو دیکھا آپ نے, بات وہی ہے, بے گرو کے گیان نہیں جو کہا جاتا ہے, کہ یعنی کہ آپ کو ایک مینٹر پہلے سلیکٹ کرنا ہوگا اپنا جو اردو میں ایکسپرٹ ہوں, وہ آپ کو اچھے سے اس راستے میں رہنمائی کر سکتے ہیں. دیکھیے جو ادب سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کو برابر دیکھا جاتا ہے کہ وہ بڑا نعرہ لگاتے ہیں کہ اردو ختم ہو رہی ہے, مٹ رہی ہے, اردو کو بچاؤ, اردو تحریک. تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اردو مان لیا ہم سپوز کر لیتے مٹ گئی دنیا سے یا انڈیا سے ختم ہو گئی, کیا اس کا نقصان ہو سکتا ہے؟ اردو پہ اتنا زور کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اطمینان رکھیے, اردو ختم نہیں ہونے والی ہے. جب سے میں پیدا ہوا ہوں, بلکہ میرے باپ دادا بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اردو ختم ہو رہی ہے. دنیا سے دو چیزیں ختم ہو رہی ہیں, اردو ختم ہو رہی ہے, مسلمان ختم ہو رہی ہیں. مسلمان ختم ہو رہے ہیں, لیکن آپ اطمینان رکھیے کہ تا قیامت نہ اردو ختم ہونے والی ہے نہ مسلمان ختم ہونے والے ہیں. تو اردو تو بہرحال ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جن لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے یا خوف ہے, وہ خوف کو نکال دیں. ہاں, اردو تحریک کی ضرورت ہے. اردو تحریک کی ضرورت اس لیے ہے کہ اردو کو اگر تمام جگہ سے ختم بھی کر دیا جائے تو آپ دلوں سے ختم نہیں کر سکتے ہیں. اردو دلوں میں زندہ رہنے والی زبان ہے. جو لوگ اردو نہیں بھی جانتے ہیں, میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں جو اردو نہیں جانتے ہیں, اردو سے محبت کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اردو میں, ہاں اردو میں, ہمارے یہاں ہمارے آس پاس میں اسکولوں میں جب پروگرام ہوتا ہے تو لوگ مجھے بلاتے ہیں کہ آپ کنڈکٹ کیجیے. آپ جب بولتے ہیں اردو الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو اچھا لگتا ہے, لوگ پسند کرتے ہیں. تو اردو تو محبت کی زبان ہے, لوگ اس کو پسند کریں گے. اردو ختم ہونے والے نہیں. تحریک کی ضرورت اس لیے ہے کہ اردو سرکاری سطح پر زندہ رہے, اردو اسکولوں میں زندہ رہے, کالجوں میں زندہ رہے, دفاتر میں زندہ رہے. اس لیے اردو تحریک کی ضرورت ہے. آج ایک منظم منصوبے کے تحت, مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں, اردو کو بنیادی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گرچہ کامیابی نہیں ملے گی. اسکولوں میں اساتذہ کی کمی ہے, کتابیں بر وقت نہیں پہنچ پاتی ہیں. آپ اسکولوں میں بچوں کو جا کر کے آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے کہ ان کا معیار کیا ہے, تعلیمی معیار. بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اساتذہ کا تعلیمی معیار دیکھ لیجیے آپ, جو اردو کے اساتذہ ہیں کہ ان کا تعلیمی معیار کیا ہے, وہ کس طرح سے پڑھا رہے ہیں. وہ پرانا ڈھرا چلا آ رہا ہے, وہ بھی اس کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں. کتنے اساتذہ ٹیچنگ ایڈ کے ساتھ پڑھاتے ہیں. اردو کی کتابیں آپ دیکھ لیجیے, آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے. ایک طرف آپ انگریزی کی کتابیں رکھیے, سائنس کی کتابیں رکھیے, دوسری طرف اردو کی کتابیں رکھیے. تو تحریک کی ضرورت اس لیے ہے کہ کہاں کہاں اردو کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, کس طرح سے کتابوں کا اسٹینڈرڈ درست کیا جائے, کس طرح سے اساتذہ کی ٹریننگ کا انتظام کیا جائے کہ اساتذہ نئے عہد کے تقاضوں کے مطابق درس و تدریس کا انتظام کر سکیں, بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں, دلچسپی کے ساتھ بچوں کو پڑھا سکیں. اسکولوں میں جو اردو کے جو مسائل ہیں, بر وقت کتابیں نہیں پہنچ پاتی ہیں, جن اسکولوں میں اساتذہ نہیں ہیں, تو یہ ساری جو مسائل ہیں وہ دور کیا سکیں. سرکاری دفاتر میں جو اردو کے مسائل ہیں, کوئی مترجم نہیں ہے, بلاک میں ہر بلاک میں مترجم کی ضرورت ہے, تھانوں میں ضرورت ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے اردو تحریک کی ضرورت ہر عہد میں رہی ہے, اور اردو تحریک نے ہر عہد میں کام کیا ہے. آج بھی اردو تحریک کی ضرورت ہے اسی طرح سے. لیکن اردو تحریک کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اردو مر رہی ہے, اردو مٹ رہی ہے, اردو ختم ہو جائے گی. اردو انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گی. تو بہت ہی بہترین انہوں نے بات بتائی یہاں پر کہ گورنمنٹ لیول پر جو ہے اردو کو بچانے کی ضرورت ہے. اچھا, آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جیسے لاک ڈاؤن ہوا ہے, کووڈ-19 کرونا وائرس کا جو ہے جو نیو ورژن ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, اور ابھی سب لوگ گھر پر ہیں. اس طرح اور بھی کئی ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پہ لوگ بالکل فارغ البال ہوتے ہیں.
تو اور اردو میں انٹرسٹ بھی ان کو ہے، تو اس خالی وقت کو وہ کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں اردو میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، یا جو بھی ان کا فیلڈ ہے اس میں کس طرح سے آگے جائیے، خاص طور پر اردو؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنا جلد ہو سکے اس عذاب سے، اس وبال سے، اس عذاب سے ہم لوگوں کو باہر نکالے. یہ جو وقت ہے، ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کتنے دن چلے گا ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. یہ وقت ہمارے لیے اس حساب سے بہت غنیمت ہے کہ ہمیں فرصت کا لمحہ میسر آ رہا ہے. میری دو طرح کے لوگوں سے گزارش ہوگی، ایک تو جو اردو کے جانکار ہیں، اساتذہ ہیں، ان سے، اور ایک طلباء و طالبات سے. جو اردو کے اساتذہ ہیں ان کے پاس بھی وقت ہے، یونیورسٹی نہیں جا رہے ہیں، وہ کالجز نہیں جا رہے ہیں، تو وہ ہمارے پاس بڑا اچھا ذریعہ ہے، جس کا آپ استعمال کر رہے ہیں. وہ اس کا استعمال کر کے طلباء و طالبات سے جڑے رہ سکتے ہیں. تو وہ کوشش کریں کہ وہ اپنے طلباء و طالبات سے رشتہ استوار رکھیں، ان کی وہ کاؤنسلنگ کرتے رہیں، گھر سے ہی بیٹھ کر کے ان کی تعلیم و تربیت کا نظم کرتے رہیں. جیسے دوسرے ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باضابطہ کلاسز چل رہی ہیں، آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم و تعلم کا سلسلہ معطل نہیں ہوا ہے. وہ کالج نہیں جا رہے ہیں، یونیورسٹی نہیں جا رہے ہیں، لیکن پڑھ رہے ہیں وہ. تو اساتذہ سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں، گھر سے بیٹھ کر کے، جب ان کے پاس وقت ہو، وقت ہی وقت ہے ان کے پاس اب تو وہ گھر سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں. طلباء و طالبات جو ہے وہ اس وقت کو بہت غنیمت سمجھیں. آپ کے پاس بہت اچھا وقت ہے، آپ اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں. آپ اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کریں کہ کون کون سی کتاب کا مطالعہ ابھی ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. آپ ابھی لائبریری نہیں جا سکتے، گھر پر کتابیں موجود ہیں آپ کے پاس. ریختہ ہے، اگر آپ کو کہیں کوئی دشواری ہو آپ خود مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ریختہ ہے، آن لائن کتابیں موجود ہیں، پی ڈی ایف میں کتابیں مہیا کرائی جاتی ہیں. بہت سے واٹس ایپ کے ایسے گروپ ہیں جہاں پی ڈی ایف کتابیں مہیا کرائی جاتی ہیں. خود ہم لوگوں کا ایک گروپ ہے اردو لائبریری کے نام سے، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں. تو آپ اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، لکھنے کی مشق کریں. یہ وقت آپ کے لیے سب سے اچھا بھی لکھنے کا ہے. اردو کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ طلباء و طالبات کے اندر تحریری صلاحیت کی بڑی کمی ہے، بہت فقدان ہے تحریری صلاحیت کا. ہم جب بچوں کو کوئی ٹاپک دیتے ہیں، لکھنے کے لیے دیتے ہیں، تو ہچکچاتے ہیں، وہ لکھنا نہیں چاہتے ہیں. بولنے کے لیے کہ کچھ بول لیتے ہیں وہ، لیکن لکھنے کے معاملے میں تو آپ کے پاس ایک بڑا اچھا وقت ہے. آپ لکھیں، لکھ کر کے اپنا مضمون اپنے اساتذہ کو، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہو، آپ انہیں واٹس ایپ کر دیں، آپ انہیں میل کر دیں. میل کرنے کے بعد آپ ان سے گزارش کریں کہ وہ اسے چیک کر کے واپس بھیج دیں آپ کو. تو آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ امپروو کرے گی، وہ آگے بڑھے گی. اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں اور سوشل میڈیا پر غیر ضروری وقت گزارنے سے اجتناب کریں. خالی وقت میں ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے ایسا وہ انسان ایڈکشن ہو گیا ہے، وہ نشے کی طرح سے سوار ہو گیا ہے کہ خالی وقت میں بجائے کتابوں کے مطالعہ کرنے کے ہم موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ اچھی کتابوں کا مطالعہ کیجیے. آپ اردو کے اچھے جو بڑے جو ناقدین ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں. اردو کے جو بڑے اساتذہ ہیں، بڑے اساتذہ، کامران غنی صبا نہیں، جو بڑے اساتذہ شعراء ہیں، بڑے استاد شعراء ہیں، غالب میر، اقبال، مومن، جگر، یا آج کے دور کے جو بڑے شعراء ہیں، آپ ان کے اشعار کو پڑھیں. جہاں اشعار آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، آپ علامتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ صنعت کو سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں آپ کو دشواری پیش آئے اپنے اساتذہ سے کنسلٹ کریں، آپ سوال انہیں لکھ کر کے بھیج دیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بہت غنیمت وقت ہے آپ کے لیے مطالعے کے لیے. بہت بہت شکریہ کامران غنی صبا صاحب. تو انہوں نے بہت ہی بہترین آخر میں بات بتائی آپ کو کہ جو تحریری صلاحیت، یعنی کہ جو رائٹنگ ٹیلنٹ ہوتا ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ بہت سارے اسٹوڈنٹ میں نہیں ہوتی. وہ اچھی شاعری کر لیتے ہیں اردو میں، اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، لکھ نہیں پاتے ہیں. تو آپ اس پہ توجہ دیجیے، وقت کا صحیح یوٹیلائز کیجیے. بہت بہت شکریہ کامران غنی صبا صاحب، آپ نے بھی اپنا وقت ہم کو دیا. انشاءاللہ اس طرح سے ہمیں گائیڈ کرتے رہیے.